السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ الانعام کی آیت نمبر 88 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ سابقہ آیات میں انبیاء کے ناموں کا ذکر آیا، کہا یہ گیا کہ وہ صالحین میں سے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا، اور پچھلی آیت میں کہا گیا کہ ان انبیاء کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے ہم نے چن لیا انبیاء کو، اور ہم نے انہیں سیدھی راہ کی طرف رہنمائی دی، ہدایت دی، ڈائریکشن دی، انسٹرکشن دی۔ تو یہ سابقہ آیت کے اندر یہ بات کی گئی۔ اس میں ہم نے واضح کیا کہ یہ جو اللہ کی ہدایت ہے یہ صرف اور صرف اس کی کتاب کے اندر ہے، اس سے ہٹ کر کسی مذہب کی کتاب کے اندر نہیں ہے، وہ مذہبی اعتبار سے کتنی ہی مقدس کتاب کیوں نہ ہو۔ ایبسولوٹ رائٹ، ایبسولوٹ رانگ، اس کے اندر ڈسٹنکشن کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ صرف اور صرف کتاب اللہ بتا سکتی ہے۔ کتاب اللہ کو یہ اتھارٹی حاصل ہے، کسی اور کتاب کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ مطلق حق اور مطلق باطل کا فیصلہ کرے کہ ایبسولوٹ رائٹ کیا ہے اور ایبسولوٹ رانگ کیا ہے۔ اس کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ کتاب اللہ، کتاب اللہ نے کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کتاب نہیں۔ اگر کتاب اللہ کے ساتھ کوئی اور کتاب ملائیں گے، خواہ وہ آپ یہ کہتے رہیں کہ یہ رسول کی حدیث ہے، یہ رسول کے اقوال ہیں، ان کی حدیث ہیں، جو مرضی آپ کہتے رہیں، یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ رسول اللہ نے صرف اور صرف قرآن دیا۔ قرآن کے ساتھ کوئی اپنی ذاتی چیز لکھوا کر نہیں دی۔ جب رسول نے صرف قرآن دیا تو پھر اس کے 250 سال بعد، 300 سال کے بعد پرشیا کے محدثین نے، مفسرین نے، مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو کچھ بھی مرتب کر کے دیا کہ یہ رسول نے فرمایا، یہ ان کا کہنا ہے کہ یہ رسول نے فرمایا، یعنی ان کا کہنا ہے۔ بخاری کا، مسلم کا، ابو داؤد کا، ترمذی کا، ابن ماجہ کا، نسائی کا، طبری کا، طبرانی کا، بہیقی کا، یہ ان کا کہنا ہے کہ رسول نے فرمایا، جو 300 سال بعد عرب سے سینکڑوں کلومیٹر دور نہ وہ جو پرشین تھے، نہ وہ عربی النسل تھے، نہ وہ رسول کے دور کے تھے، نہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا ان سے کچھ سن کے لکھا ہو۔ موسٹلی روایات جو ہیں وہ تو مرسل ہیں۔ مرسل وہ روایت ہوتی ہے جو رسول تک نہیں پہنچتی، صحابہ تک نہیں پہنچتی، یعنی اپنے زمانے یا تھوڑا پہلے کے زمانے کے لوگوں سے مل ملا کے انہوں نے نام لے کے کہا جی میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، ان فلاں ان فلاں ان فلاں، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی ہے نا یہ روایات۔ اصول حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ معنعن، حدیث معنعن جھوٹی ہوتی ہے، جس میں لکھا ہوتا ہے نا ان فلاں ان فلاں، اس کو بولتے ہیں حدیث معنعن، جو ان سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جھوٹی ہوتی ہے۔ یہ ہم اپنی چیزوں سے ہٹ جائیں گے، پہلے اسی کے اوپر ہم ویڈیو بھی کرتے رہے ہیں، لیکن جب سے یہ قرآن کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تو ہم نے چھوڑ دیا، کیونکہ یہ فضول پریکٹس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بقدر ضرورت ہمیں یہ چیزیں بتا رہے ہیں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ تو کہا یہ گیا کہ ہم نے انبیاء کے باپ دادوں میں سے اور ان کی اولاد میں سے، ان کے بھائیوں میں سے ہم نے انہیں چن لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دی۔ تو وہ جو سیدھی راہ ہے
وہ تو کتاب اللہ کے اندر ہے، اور وہ بزبانی رسول کہا جا رہا ہے نا، بار بار کہا جا رہا ہے کل اے رسول کہہ دے، کل اے رسول کہہ دے۔ اسی لیے قرآن کے اندر کہا گیا کہ یہ انہو لقول رسول کریم، کہ یہ رسول کا قول ہے، کیونکہ وہ بزبانی رسول ہم تک پہنچا، قرآن کے اندر آیا اور ہم تک پہنچا، کیونکہ اللہ نے باقی انسانوں سے تو کلام نہیں کیا، اس نے تو وہی صرف اپنے نبی کے اوپر کی نا، اس کو کہا کہ کل تو ان کو یہ کہہ دے، تو ان کو یہ کہہ دے۔ اب یہ چیز قرآن کے اندر ہے، اب یہ اقوال رسول ہو گیا نا، کل اقوال رسول ہو، یہ اقوال رسول قرآن کے اندر ہے، اور قرآن نے خود بتایا ہے کہ اب کون سی حدیث ایسی باقی ہے جس کے اوپر تم ایمان لاؤ گے؟ ساری حدیثیں تو ہم نے اپنے قرآن کے اندر بیان کر دی ہیں، یہ قرآن کے اندر آ رہا ہے، یہ چیز اندازہ لگائیں۔ تو اب کون سی ایسی حدیث باقی رہ گئی ہے جس کے اوپر تم ایمان لانا باقی ہے؟ ہم نے تو ساری حدیثیں بیان کر دی۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ تمت کلمات ربی کا صدقا و عدلا، کہ تمام ہو گئی، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی صدق اور عدل کے ساتھ۔ حالانکہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ صدق اور عدل کے ساتھ، اللہ کی بات ہے، پوری ہوگی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بس جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، اس کے علاوہ اب کوئی بات نہیں رہ گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جو کہنا تھا کہہ دیا، جو چیزیں بھی ہدایت کی تھیں، ڈائریکشن کی تھیں، رہنمائی کی تھیں، انسٹرکشن کی تھیں، وہ ہم نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی ہیں۔ اب کوئی چیز باقی نہیں بچی، تمت مکمل ہو گئی ہیں، کمپلیٹ فارم میں ہیں۔ اور پھر اتنی، ایک تو یہ ہو گیا نا کمپلیٹ فارم میں ہیں، مکمل ہو گئی ہیں، پھر یہ بتا رہا ہے کہ صدق اور عدل کے ساتھ کمپلیٹ ہیں۔ اب یہ دیکھیں، مکمل ہوں اور صدق اور عدل کے ساتھ مکمل ہوں تو کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اس کے باوجود پرشین لوگوں نے رسول کے نام سے اپنی چیزیں منسوب کر کے بیان کی کہ یہ اقوال رسول ہے، اور چل رہا ہے اسی سے۔ پھر فرقے بنے، قرآن سے تو فرقہ نہیں بنتا، آپ بنانا بھی چاہیں تو نہیں بن سکتا۔ تو وہ جو فرقے بنے ہیں وہ قرآن کی تفسیریں لکھ کر بنے ہیں۔ تفسیریں کیا ہیں؟ وہ ہسٹوریکل ایونٹ، جس کو شان نزول بولتے ہیں، کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب یہ ایک ہسٹری ہو گئی نا، اس ہسٹری کو قرآن کی وہ کہا کہ شان نزول ہے، اور قرآن کی آیت کے ساتھ اٹیچ کر کے کہا کہ یہ اس کی تفسیر ہے، اس کو پھر تفسیروں میں بیان کیا گیا۔ تو وہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ نہیں کہہ رہا، وہ تو تفسیریں کہہ رہی ہیں، تفسیروں کے متن کے اندر وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور وہ ہسٹری سے لی گئی ہیں کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اب وہ ہوا یا نہیں ہوا وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ قرآن نے تو نہیں کہا کہ فلاں واقعہ ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی، ان لوگوں نے کہا، مفسرین نے، مؤرخین نے، محدثین نے، قرآن نے نہیں کہا۔ اور بعض تو ایسے مقامات ہیں کہ جو واقعہ وہ اس آیت کے ساتھ منسوب کر کے اس کو تفسیر کے طور پر درج کرتے ہیں، وہ قرآن کے اس قدر خلاف ہے کہ ہم کیا بتائیں اس کا۔ اور پھر وہ اخلاقی اعتبار سے بھی انتہائی نامناسب، اور ان چیزوں کو قرآن کے ساتھ نتھی کر کے قرآن کی تفسیریں بنایا ہوا ہے۔ اس سے پھر فرقے بنے۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پھر فرقے آپس میں ایک دوسرے کو کافر، مرتد، زندیق، واجب القتل کے فتوے دے رہے۔ ظاہر ہے جب آپ کتاب اللہ کے اندر ٹیمپرنگ کریں گے، اس کی تفسیریں لکھ کر، ٹیمپرنگ کر کے تفسیریں ہوئی نا، کہ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس کا یہ معنی ہے، رسول نے فرمایا کہ اس کے یہ میننگ ہے۔ یہ رسول جو تھے وہ تفسیریں کر رہے تھے قرآن کی۔ 10 سالہ یہ ٹوٹل 23 سالہ نبوت کا دور بنتا ہے۔ آخری 10 سال جو ہیں مدینہ کے، وہ تو سارے کے سارے جنگوں میں گزر گئے، ایک نظام کی تشکیل میں گزر گئے، ٹائم ہی نہیں تھا اتنا۔ اور پہلے جو 13 سال تھے مکی،
وہ تو ایک جماعت کی تنظیم سازی میں گزر گئے کہ ان میں سے ایک جماعت بنانی تھی، تو رسول کے پاس کون سا وقت تھا جس میں وہ بیٹھ کے کسی مسند کے اوپر بیٹھ کے قرآن کی تفسیریں کر رہے تھے اور آگے وہ تفسیریں لکھا رہے تھے اور وہ قرآن کی وہ تفسیریں لکھ رہے تھے۔ تو یہ چیزیں کی گئیں۔ یہ تھوڑا سا پرسپیکٹیو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ جو ہدایت ہے نا اس کو آپ سمجھ سکیں، یہ جو گائیڈنس ہے یہ کلیئر کٹ آپ کے ذہن میں آئے کہ گائیڈنس صرف اور صرف کتاب اللہ کے اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہے۔ یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر 88۔ اب آپ نے یہ جتنی بھی گائیڈنس سے ریلیٹڈ ہم نے وضاحت پیش کی اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو یہ چیز سمجھ آئے گی۔ الفاظ ہیں، کیا یہ رہا ہے کہ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ھدی اللہ، اللہ کی ہدایت، اللہ کا راستہ، اللہ کی رہنمائی، اللہ کی انسٹرکشن، اللہ کی ڈائریکشن۔ پیچھے ہم نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اور اس کے بعد کیا یہ رہا ہے کہ یہدی بہ، وہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے، اللہ کی جو رہنمائی ہے اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے۔ ہم نے بتایا نا آپ کو ہدایت کتاب اللہ کے اندر ہے، تو ہدایت تو پھر اس کے ساتھ اٹیچ ہو کر ہی ملے گی۔ اگر اس کے ساتھ آپ انسانوں کی وہ جو لے کر آ جائیں گے نا، ہسٹری، تاریخ، مغازی، سیرت، حدیث، تفسیر، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ شرک سے پھر بات سمجھ نہیں آئے گی۔ شرک کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جیسے مٹی اور پانی کو ملا دیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، گدلا پن آ جاتا ہے، لیکن جب پانی کھڑا ہو تو صاف نیچے نظر آئے گا۔ جب مٹی ملا دیں گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ شرک میں یہ ہوتا ہے، ریجز اسی کو بولتے ہیں کہ جس میں گدلا پن پیدا ہو جائے۔ تو شرک ملاوٹ ہے نا، کہ اللہ کے جو گائیڈنس ہے اس کے اندر انسانوں کے کلام کی ملاوٹ کر دینا، انسانوں کے نظریات، مسالک، عقائد کی ملاوٹ کر دینا، یہ شرک ہو گیا۔ اب اس سے آپ گائیڈنس نہیں لے سکتے کیونکہ وہ گائیڈنس رہی نہیں۔ گائیڈنس تو اسی صورت میں رہے گی کہ وہ ایبسولوٹ جیسے کتاب اللہ کے اندر ہے ویسے اس کو سمجھا جائے اور اس کو اپلائی کیا جائے، اپنی ذات کے اوپر بھی اور معاشرے کے اوپر بھی، اسٹیٹ کے اوپر بھی، تو پھر ٹھیک ہے، پھر رہنمائی ملے گی۔ لیکن جب آپ اس کو انسانی کتابوں کے ساتھ، وہ کتنی اچھی کیوں نہ لکھی گئی ہوں، جب آپ مکس کریں گے پھر وہ ہدن، پھر وہ راستہ، وہ رہنمائی وہ نہیں رہے گی، پھر آپ منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ چیز سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے اس کی جو ہدایت ہے وہ اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے جو اس کی ہدایت ہے۔ اگر اس سے ہٹیں گے، انسانی جو مسالک کی، مذاہب کی کتابیں ہیں اس کی روح سے کوئی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر گائیڈنس نہیں ملے گی، ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ چیز اس لیے آگے کیا یہ رہا ہے، من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے وہ اس کے ساتھ اسے ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں پر آ گئی اللہ کی چاہت کہ اللہ جسے چاہتا ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ تو وہ بندوں میں سے وہ بندے کون ہیں جن کو وہ چاہتا ہے تو ہدایت دیتا ہے؟ وہ بندے وہ ہیں جو ہدایت لینا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن کا انداز اسلوب ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ ایک بادشاہ کی طرح اس کو لہر آ جائے تو وہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے، جیسے انبیاء کو اس نے کہا ہے نا کہ ہم نے انتخاب کیا، چن لیا، صالحین میں سے ہم نے انبیاء کو چن لیا۔ تو وہ کیوں چنا؟ ظاہر ہے اس کی ایک ریزننگ ہے کہ انہوں نے سب سے بڑھ کر اپنی صلاحیتوں کی نشو نما کی۔
ٹھیک ہے، اسی طرح یہ جو اللہ کے بندے ہیں ان میں سے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو وہ کن کو چاہتا ہے؟ جو لوگ خود چاہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے ان کو وہ چاہتا ہے۔ یہ بڑے قابل غور یہ مقام ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے، یعنی اس میں انسانوں کی اپنی کوئی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے کہ کوئی انسان کوشش کر کے ہدایت حاصل کرنا چاہے، نہیں کر سکتا۔ وہ تو ہدایت اسی صورت میں حاصل کرے گا جب اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ میجورٹی جو گمراہی کے اوپر ہے، تو یہ تو پھر اللہ نے اس کو گمراہ کیا ہوا ہے نا۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کو بھی ہدایت دے دیتا، چونکہ اس نے ان کو ہدایت نہیں دی تو اب ان کو تو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ اللہ ہی نہیں چاہتا۔ جن کو اللہ نے چاہا ان کو اس نے ہدایت دی، اس کا یہی مطلب ہوا نا۔ تو یہ پھر الزام کس کے اوپر ہوا؟ اللہ کے اوپر۔ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے ان عقائد کا رزلٹ کیا نکلے گا، کہ ہم اللہ کو الزام دے رہے ہیں۔ ہدایت ہم خود اختیار نہیں کرنا چاہ رہے، ہدایت ہم خود نہیں پانا چاہ رہے، الزام اللہ کو دے رہے ہیں کیونکہ اللہ نہیں چاہ رہا۔ گمراہ ہم خود ہیں، گمراہی کے اوپر کاربند ہم خود ہیں، الزام اللہ کو دے رہے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے نا۔ ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ تو ایسے ہی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، لیکن وہ کن کو چاہتا ہے کہ گمراہ کرنا؟ ان کو چاہتا ہے گمراہ کرنا جو گمراہی پر قائم رہنا چاہتے ہیں، جو صحیح بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ان کو وہ چاہتا ہے کہ یہ گمراہ رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ گمراہی پر مصر ہیں، گمراہی پر رہنا چاہتے ہیں، یہ صحیح بات سننے کے لیے، سوچنے سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ ان کو زبردستی کیسے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے؟ کیونکہ اللہ کے ہاں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے۔ اللہ نے تو ارادہ اور اختیار انسانوں کو دے دیا ہوا ہے، بتا دیا ہوا ہے کہ چاہے تو تم مومن ہو جاؤ، چاہے تم کافر ہو جاؤ، چاہے تم مومن ہو جاؤ، چاہے تم ناشکرے ہو جاؤ، اختیار ہے تمہیں۔ تو اس کے ہاں زبردستی نہیں ہے۔ انسانوں نے خود اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے سوچنا ہے، سمجھنا ہے اور صحیح راستے کے اوپر لے کر آنا ہے۔ انسانوں نے خود اپنے آپ کو، اللہ زبردستی ہاتھ پکڑ کر صحیح راستے پر نہیں چلائے گا۔ اس نے تو رہنمائی دے دی ہوئی اپنی کتاب کے اندر، اب انسانوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس رہنمائی کو قبول کرتے ہیں یا گمراہی کو اختیار کرتے ہیں۔ نہ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت دیتا ہے، نہ کسی کو زبردستی گمراہ کرتا ہے۔ یہ بنیادی کانسیپٹ آپ نے سمجھنے ہیں قرآن کے۔ انسان ذمہ دار ہے اس لیے کہ اس کو عقل و فکر دی گئی ہے، اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہوئی ہے، اس کو ارادہ اور اختیار کی قوت دی ہوئی ہے۔ تو یہ بری ذمہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اے اللہ تو اگر مجھے ہدایت دیتا تو مجھے ہدایت ملتی، تو نے مجھے ہدایت دی نہیں، تو نے تو مجھے گمراہی میں رکھا، اس لیے میں گمراہی پر کاربند رہا۔ یہ بات آپ اللہ کو قیامت کے دن یہ کہیں گے، یا یہ کہیں گے کہ فلاں بندے نے مجھے گمراہ کر دیا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں عقل و فکر نہیں دی تھی، تمہارے پاس میری کتاب، میری رہنمائی نہیں تھی، تو تم نے اس سے کیوں نہیں رہنمائی لی، تم ان کے پیچھے کیوں لگے جو گمراہ لوگ تھے؟ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ فلاں نے گمراہ کر دیا، یا اللہ نے مجھے ہدایت نہیں دی، یا اللہ نے مجھے گمراہی پر رکھا۔ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، نہ ہے، نہ آگے چل کر ہوگی۔ یہ چیز اچھی طرح سے، اگر یہ کوئی چیز ہے تو ذہن سے نکال دیں۔ اسی لیے تو قرآن کریم سمجھا رہا ہے یہ چیزیں۔ تو اپنے بندوں میں سے جسے وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے،
وہ بندے کون ہیں؟ جو ہدایت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں۔ یہ چیز کہنے کے بعد اگلے الفاظ کیا یہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اور اگر وہ شرک کرتے۔ اب یہ کن کو کہہ رہا ہے؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، کن کو کہہ رہا ہے؟ انبیاء اور رسول کو، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ انہوں نے شرک نہیں کیا لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ تو شرک کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ تو براہ راست اللہ کی نگرانی میں تھے۔ وہ تو بحیثیت انسان اگر ان سے کوئی ہلکی سی بھی کوئی بھول چوک ہو جاتی تھی، فوراً ان کو وارن کر دیا جاتا تھا کہ آئندہ یہ چیز ایسے نہیں کہنی، یا یہ چیز ایسے نہیں کرنا، فوراً۔ اس لیے وہ معصوم عن الخطا تھے کہ کوئی بھول چوک ہو جاتی، بھول چوک جان بوجھ کے تو کسی بھی نبی نے کوئی غلطی نہیں کی، جان بوجھ کر نہیں کی، ڈیلیبریٹلی، نو، بھول چوک، انسان تھے نا، تو ان کو فوراً وارن کر دیا گیا کہ یہ چیز ایسے نہیں کرنی، ایسے نہیں کہنی، فوراً۔ اس لیے وہ معصوم تھے، کیونکہ فوراً وارن کر دیا جاتا تھا ان کو، تو اس لیے ان سے شرک تو سرزد ہوا ہی نہیں۔ ہاں، بھول چوک چھوٹی بہت وہ بھی ان کی نہیں رہی، کیونکہ ان کو فوراً وارن کر دیا جاتا تھا۔ تو کہہ یہ رہا ہے کہ اگر وہ انبیاء رسول شرک کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ آگے الفاظ ہے، کہہ یہ رہا ہے لَحَبِطَ عَنْهُمْ، تو ضرور ان سے ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ کیا کہہ یہ رہا ہے؟ ما کانوا یعملون، جو وہ کرتے تھے، وہ جو بھی اچھے کام کرتے تھے، وہ سب کے سب ضائع ہو جاتے اگر وہ شرک کرتے۔ یہ تو انبیاء کے متعلق کہہ رہا ہے۔ اب سوچیں کہ ہم کہاں پہ ہیں؟ انبیاء کا تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ بھی انہوں نے اچھے کام کیے تھے سب کے سب ضائع ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ سوچیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ہم تو قدم قدم کے اوپر شرک کر رہے ہیں، قدم قدم کے اوپر غلط کام کر رہے ہیں، تو سوچیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ اور اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس میں بنیادی چیز جو ہے شرک ہی ہے نا۔ یہ جتنی بھی مسلم معاشروں کے اندر فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے، کس کی روح سے ہیں؟ قرآن کی روح سے۔ یہ فرقے قرآن کی روح سے بنے ہیں، تاریخ کی روح سے۔ تو جتنے فرقے ہیں اتنے اختلافات، قرآن سے تو کوئی اختلافی فرقہ بن ہی نہیں سکتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ رسول کو بھی کہتا ہے کہ تیرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے تو فرقہ ہی نہیں بنتا۔ اس لیے قرآن ان کے سلیبس میں ہی نہیں ہے۔ یہ درس نظامی سلیبس ہے نا ان کا، نہیں ہے۔ اہل سنت کے مکاتب فکر کے مدارس ہوں یا اہل تشیعوں کے، کسی میں بھی قرآن نہیں ہے۔ وہ صرف اہل سنت کے ہاں تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے سورہ بقرہ کی، بس سورہ بقرہ کی، یعنی وہ اس کی سمجھ بوجھ نہیں پڑھائی جاتی کہ قرآن سورہ بقرہ میں کیا کہہ رہا ہے، وہ نہیں، تفسیر، وہ بھی ایسے تبرکن۔ بیضاوی تفسیر ہے، ان کے مفسر ہیں بیضاوی، انہوں نے تفسیر بیضاوی ان کے نام سے، تو وہ صرف تفسیر پڑھائی جاتی ہے اس کی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کوئی مطلب نہیں، پورا قرآن تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک سورہ بقرہ، وہ بھی اس کی تفسیر سورہ بیضاوی سے وہ پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سلیبس میں قرآن سرے سے ہی نہیں ہے۔ تفسیر ہے وہ ایک سورت کی، بس اس کے علاوہ نہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے، تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی، روشنی کہاں سے آئے گی، رہنمائی کیسے ملے گی؟ تو پھر فرقے ہی بنیں گے۔ جب فرقے بنیں گے تو اختلاف ہوگا، اور فرقہ جو ہے یہ شرک ہے، فرقہ بنانا بھی شرک ہے، اور اختلاف کو اللہ نے عذاب کہا ہے، فرقے ہونے کو اللہ نے شرک کہا ہے۔ تو ہم دورے عذاب میں مبتلا ہیں،
شرک میں بھی مبتلا ہیں اور اختلاف کے عذاب میں بھی مبتلا ہیں۔ تو اس سے ہم نے خود بچنا ہے، اللہ نے زبردستی نہیں بچانا، اللہ نے تو گائیڈنس دے دی ہے، اس کی روح سے ہم نے اپنے آپ کو خود صحیح کرنا ہے۔ تو قرآن کے ٹریک کے اوپر آئیں، یہی حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ قرآن کی جو رہنمائی ہے وہی صحیح رہنمائی ہے۔ جب تک ایبسولوٹ اس رہنمائی کے اوپر ایبسولوٹلی نہیں آئیں گے، اس وقت تک کسی بھی مسئلے کا حل بہت مشکل ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔